مفتی اہل سنت شہزادہ اہل سنت خطیب الاسر مبلغ حب مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف اقبال رضوی صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو بزم آرزوئے مدینہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے آج کے مہمان جناب محمد امین صاحب سرزمین راولپنڈی سے تشریف لائے اسپیشل محفل نعت کے لیے، میں آپ کو بھی بزم آرزوئے مدینہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ برحال یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ احباب ذوقار دل کرتا تھا قاری صاحب قرآن پڑھتے رہے، ہم سنتے رہے۔ اللہ رب العزت قبلہ قاری صاحب کے علم و عمل میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ بزم گیلانی کوندرا والی کے دوست تشریف لائے، ہمارے سٹیج کی زینت بنے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ برحال میں بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں۔ خطیب اہل سنت، محسن اہل سنت، مبلغ حب مصطفیٰ، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف اقبال رضوی صاحب سرزمین مدینۃ الاولیاء ملتان، آپ اپنی محبتوں کا ثبوت دیجئے، میرے نعرے کا جواب دیجئے، قبلہ مفتی صاحب کا محبتوں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ہے، ایک ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ محبت نال پڑھو ذرا، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، درود السلام ذرا محبت نال پڑھ لو، صلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ دی حمد و ثنا، واقعد وعالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان زینت بزم کائنات، جانے کائنات جانے جہانے کائنات، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پیاری بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی صدلائے کے احترام علماء کرام و عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، بحمداللہ تعالی سونی سالانہ پاکیزہ باوقار نورانی وردانی روحانی عرفانی بے مثل و بے مثال محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، الحمدللہ سب دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، آمین۔ جتنے احباب محبت نال تشریف فرماؤ، اللہ اساں سب دے والدین دی بخشش فرمائے، اگر کوئی بے اولاد ہے اللہ نیک اولاد عطا فرمائے،
اللہ ساڈی اولاد دا مستقبل روشن فرمائے، اللہ سا سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے، اللہ پاک سانو حضور علیہ السلام دے حکم دے مطابق نماز پنج گانا ادا کرنے دی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ بڑی محبت نال تشریف فرماؤ۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی محسوس ہوئی، قبلہ بھائی طاہر اقبال صاحب، حاجی محمد ریاض صاحب اور انہاں دی ٹیم نے بڑا سونا پروگرام بنایا، سونی بزم سجائی۔ آپ ابا محبت نال تشریف فرماؤ، بڑے بڑے سونے سناخاں تشریف فرمانے۔ عزت ماں فخر نقابت بلبل مدینہ قاری محمد نصیر معینی صاحب دا حکم حاضری ہے۔ اے نہ فرمایا 35 منٹ تے انشاءاللہ میں 30 منٹاں گفتگو کمپلیٹ کرنی ہے، ذرا سبحان اللہ اچھا کرو۔ میں انہوں نے پوچھا موضوع کی ہے نا، میں نہیں دسیا، میں آپ ہی پھر بھائی ریاض تو پوچھا انہوں نے کہ حضور دا میلاد ہے، میلاد دا مہینہ ہونا لے 7 ستمبر ختم نبوت دے حوالے نال ہے۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے اللہ نے ساڑھے نبی نو ساری کائنات بنن تو پہلے بنایا ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فقتلوہ فقتلوہ، واہ واہ واہ، بس یہ ہکو مسئلہ سمجھاونے تے جے اے سمجھ آ گئی تو میرے آمن دا مقصد پورا تھی ویسی۔ یہ جڑے گھروں وعدہ کر کے آئے نا، کیونکہ قاری صاحب نے بڑی سونی تلاوت فرمائی ہے تو تساں بچا گئے ہوئے تے ہن جڑے گھروں وعدہ کر کے آئے نا بھی بختاں لیے ٹینشن نہ کینے، جی میں تیرے سامنے ساہ نہیں نکلدا، مولوی صاحب دے سامنے آواز نہ نکل سی، او نہ لاؤ، اور جڑے محبت نہ لائے ہو تے بولو ذرا سبحان اللہ۔ پتہ لگے ماشاءاللہ سنیاں دا چہرے حضور دا نام آوے تے رونق آ جاندی۔ ایک دفعہ ذرا میں نو نعرہ سناؤ لبیک، ایک دفعہ میں آکھنا ہے تے ایک دفعہ تو جواب دینا ہے جی لبیک۔ اے جڑے فیڈر تے پلے نظامت نہ کرو مت دل دا وال کمزور ہو جائے۔ اے جڑے ڈبے تے پلے روئی نہ بولیں، جائیں گاں تے ماں دا کھیر پی کے مان کی تے ان کوئی دعوت نہیں، مجمع چو جڑا اماں دا کھیر پی کے جوان تھے۔ جتنی اللہ طاقت دیتی ہے اتنی محبت نال اور اس عقیدے نال جواب دے۔ کہتے ایسی سرکار واسطے بولنا ہے، قبر وچ بھی سونے ساڑے واسطے بولنا ہے تے حشر وچ بھی سونے ساڑے واسطے بولنا ہے۔ اللہ کرے فالج نہ ہوئے اس بندے نو جڑا حضور دے نا تے ہاتھ چکے۔ ربیع الاول شریف دا ماہ مقدس آنے والا ہے، عادت بناؤ الحمدللہ اساں حضور دے پیپل پارٹی دے نعرے تے ہاتھ چکنے شرم نہیں آندی، نون لیگ دے نعرے تے ہاتھ چکنے شرم نہیں آندی، پی ٹی آئی واسطے اسی تیرے نال تے جدوں سونے دا نام آوے تے پھر منہ تھلے کیوں کر لیندے۔ اے سیلاب آیا ہے، جتنا کچھ ظلم و ستم ہویا ہے ساڑھے مسلمان بھائیاں تے جتے سیاسی حکمرانہ چاہے پی ٹی آئی والے نون لیگ والے پیپل پارٹی جڑا وہ نہ کیتا وہ بھی تساں ویکھے ہے، تے جڑے یا رسول اللہ دے نعرے لاؤن والا کیتا وہ بھی تساں ویکھے ہے۔ ذرا ہاتھ چکو لبیک، اللہ کرے فارج نہ ہوئے وہ بندہ اس نو جڑا نبی دے نام تے ہاتھ چکے لبیک، یا لیڈر پورا ٹیلا کے بولے اور تک موت نہ آوے جب تک حضور دے روزے تے نہ جا کے آکھے لبیک۔ بڑا اچھا ساؤنڈ ہے جی، منٹ اپنے کو تھوڑے نے، بس میں تھوڑی جی حاضری پیش کرنی ہے، تقریر پھر کسی ویلے صحیح، چونکہ میزبانہ کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ نسیم معینی صاحب بھی جان دینے بھی اے نہیں دے رہی تھی میرا گلہ ہی شروع ہوتا ہے، آواز سیٹ ہوندی ہے جتنا دیر میرا خطاب دا ٹائم۔ برحال جو ہے حاضری ہے، اہل سنت دا عقیدہ ہے، توجہ رکھنا میری گل تے، کہ اللہ نے ساری کائنات بنانے تو پہلے تیرے میرے پیارے نبی دے نور مقدس نو بنایا۔ سرکار بننے چ سارے تو پہلے نے تے آمنے چ سارے تو آخری نبی بن کے آئے۔ جڑا پاک نبی دی اولیت نہ مننے اوہی بے ایمان ہے، جڑا میرا پاک نبی کو آخری نبی نہ مننے اوہی بے ایمان۔ بس اے مسئلہ سمجھ لینا ہے تے انشاءاللہ آن دا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ جڑا ساڑھا موقف ہے بھی حضور نے ساری کائنات بنانے تو پہلے سرکار دے نور نو بنایا ہے۔ ایک کو من گھڑت تے نہیں، ایک کہیں پاسو آواز تا نہیں آئی بھائی کہیں آواز دیتی ہے تے عقیدہ بن گیا، یا کہیں مولوی یا پیر تا نہیں آکھیا، نہیں، اہل سنت دا عقیدہ۔ چاندی چاندی میں شک ہو سکتا ہے، سورج دیا کرنا میں شک ہو سکتا ہے، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، اہل سنت دے عقیدے دی حقانیت اچھ کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تھک گئے ہو بولیں دے پٹوا پٹوا کے بولیں دے محبت نال بولا کرو، توجہ ہے۔
اتنا تا آسانی نال بیٹھے ہیں تاں ہی اللہ کو یاد کر سبحان اللہ دا اللہ دا ذکر ہے نا پوچھو انہاں کو لجنہ دا سب کچھ لوڑ گئے تا ہون انہاں کو خدا یاد آن دے مزہ تا تاں جلے بندہ سوکھا ہوئے تے والی ہوں کو یاد کرے اچھی اچھی آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ تھوڑی سی آواز بڑھا دے مائک کی آواز بڑھا دے ایک اور بھی ڈلے ٹھیک ہے لیکن آواز بڑھائی اس کی تھوڑی سی اے جڑا ساڈا عقیدہ ہے نا بھی اللہ نے ہر شے تو پہلے تیرے میرے نبی دے نور نو بنایا ہے اے اللہ دے قرآن وچوں بھی ثابت ہے سونے نبی دے فرمان وچوں بھی ثابت ہے اگر ذوق ہوئے تو میں ذرا قرآن وچوں پڑھ کے سناواں منافقان دے سامنے قرآن پڑھو چونکہ دو رکوع دا پچائی بیٹھے ہوئے توجہ ہے تو میں اپنے انداز وچ پڑھنا ہے منافقان دے سامنے قرآن پڑھو سڑ جاندے نے عاشقان دے سامنے قرآن پڑھو چہرے تے رونق آندی ہے زبان تے سبحان اللہ آندی ہے خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندہ ہے اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ قد جاءکم من اللہ نور اللہ فرماندہ پکی گالے تواڈے کول اللہ واللو نور آیا ہے قد پکی گالے جاءکم تواڈے کول آیا ہے من اللہ اللہ واللو آیا ہے سبحان اللہ پہلے قد پھر فرمایا جاءکم جاءت مد پھر فرمایا من اللہ اللہ واللوں آیا ہے اس میں اللہ دے دوسرے لام تے شد پہلے قد پھر جاءت مد پھر اس میں اللہ دے دوسرے لام تے شد پہلے قد پھر مد پھر شد اگر ذوق ہوئے تو میں شدہ مدہ دا ذکر رومی کشمیر میاں محمد بختی زبانے چ نہ سنا دیں کھڑی دا تارے دارے نہ شدہ مدہ دا ذکر اپنے لفظت بیان فرماندہ ہے آپ فرماندے نے فرمایا شدام مدام اتے زہرام زبرام آقا شان تیری وچ آیاں آما لوگا بھئی آما لوگا خبر نہ کائی اتے خاصا رمضہ پایا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 10 منٹ گزر گئے نے 20 منٹ باقی نے مردی نعرے لا لو یا سن لو بولو درہ محبت نہ سبحان اللہ توجہ ہے رہی اللہ نے ہر شے تو پہلے حضور میں بھیجا آیا بنایا سب تو پہلے بھیجا سب تو آخر قرآن فرماندہ ہے اللہ والوں حضور آئے نے حضرت جابر حضور دی بارگاہ حاضروں کیا کر دینے قلتو یا رسول اللہ بی ابی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور 4 أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع 4 أجزاء فخلق من الجزء الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسية ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع 4 أجزاء فخلق من الجزء الأول نور أبصارهم ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله جڑی مٹی مٹی زبان اچ کلام کرنے دی سہارت حاصل کی تھی کسے شیخ الحدیث دا کلام نہیں کسے مفکر مدبر دا کلام نہیں کسے وزیر مشیر دا کلام نہیں جس آقا دا ذکر سنن آئے سونے نبی دا فرمان پڑھے ہر بندہ نہ بولے جن کو نبی دا فرمان سن کے خوشی تھے ہاتھ چاہ کے بولے نظرہ سبحان اللہ سرکار دے فرمان دے متعلق میرا عقیدہ سنو کے دل خوش ہوئے گا کائنات دے اندر تغیر و تبدل آ سکتا ہے سورج مشرق دی
سکتا ہے مغرب وچوں نکل سکتا ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے نہ رب دا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے نہ میرے مصطفیٰ دا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے کیوں اسی بول رہے اپنی مرضی نال میں عرض کر رہے ہیں اپنی مرضی دے نال خطیب ادیب نقیب ولی غوث قطب ابدال اوتاد تابعی صحابی دنیا دا کوئی بندہ جدوں بھی بولنا ہے اپنی مرضی نال بولدا ہے مدینے جاؤ قانون ہی وکھرا ہے ہر بندہ بولنا ہے اپنی مرضی نال مدینے دا تاجدار جدوں بھی بولدا ہے میرے رب دی مرضی دے نال اگر ذوق ہوئے تا اللہ حضور دے بولن تے قرآن چ نقشہ پیش فرمائے سبحان اللہ آنکھو تا ذرا میں ول پڑھا سبحان اللہ ناتا تا انشاءاللہ ساری رات سن قرآن ہی حضور دینا خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندا ہے اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ترجمہ سادے لفظاں دے اندر کراتے نا آیتاں دا مفہوم انج بندا ہے جو دا رتبہ نہ کوئی تولے بھئیو دا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا یو دی ریس کرے بھئی جے دے منہ وچوں رب بولے تے گولڑے دے تاجدار نے بڑی سونی گل کی تھی فرمایا کوئیو مثل نہ بول دی چوپی کاری میں گئے ایتھے جا نہیں ہو بولیں دی امام الانبیاء سید الانبیاء دے علماء پیا کرنا اہل سنت دا عقیدہ ہے داتا علی حجویری دے علماء دا عقیدہ ہے بابے فرید دے نوکران دا عقیدہ ہے پیر سیال لجپال دے منن والیاں دا عقیدہ گولڈے دے تاردار دے علماء دا عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والے حضور دے نوکران دا عقیدہ ہے اللہ نے ساری کائنات بنانے تو پہلے تیرے میرے پیارے نبی دے نور مقدس نو بنایا ہے یار نو بنایا ساریاں تو پہلے میں بھیجیا ساریاں تو آخر وچ اللہ سبحان اللہ توجہ ہے حضرت جابر حضور دی بارگاہ حضرت یا رسول اللہ دسواں اللہ نے ہر شے تو پہلے کیڑی شے بنائی واہ 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 حضور نے نہیں فرمایا جو مینوں نہیں پتا میں تے ہن آیا مینوں کی پتا پھر تو پہلے کون بنیا سرکار نے فرمایا جب پوچھا ہی تے سن یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فرمایا جابر سن اللہ نے ساری کائنات بنانے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نورانی جلویاں دے نال بنایا سبحان اللہ اسی آواز نال سبحان اللہ سبحان اللہ محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اشرف علی تھانوی لکھ دے حضرت آدم علیہ السلام دے بڑھن 14,000 سال پہلے حضور اللہ دی بارگاہ نور دی صورت موجود ہے جی لیکن اے 14,000 سال آدھے میرے پاک نبی حضرت جبریل کو فرمایا جبریل دسا یا عمر کم عمر کا من السنین تری عمر چوکھی آدھے یا رسول اللہ کوئی اندازہ نہیں فرمایا کوئی تا اندازہ ہو سکتا یا رسول اللہ کوئی اندازہ نہیں فرمایا کوئی تا اندازہ ہو سکتا حضور میرے کو میری عمر پوچھئے میں کو نہیں پتا لست عالم غیر ان فی الحجاب الرابع ندم یطلع فی کل 70,000 سنة مرہ فرأیتہ 72,000 مرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبعزت ربی جل جلالہ انا ذالک الكوكب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمایا ساتری عمر چوکھی ہے یا رسول اللہ کوئی اندازہ نہیں فرمایا کوئی تے اندازہ ہوئے گا سونے اندازہ تے تاں ہوئے جے منٹ ہوئے میں تے او دا بنے جدو منٹ بھی کوئی اندازہ تے تاں ہوئے جے گھنٹہ ہوئے میں تاں ہوئے لگا بلے جلے گھنٹہ ہی کوئی نہیں اندازہ تے تاں ہوئے دن ہوئے یا رات ہفتہ مہینہ سال صدی زمین اسمان جنت دوزخ نباتات جمادات حیوانات کل کائنات کملی والے آپ جدو میں بنے شے کوئی نہیں حضور فرمایا وجرہ تو بنے وجلے شے کہنا کھائی تتائیں کیا ڈٹھے سبحان اللہ سبحان اے جی میں تسی آن لگے میں مانا نو بیکھے ہے تو سبحان اللہ بھی آکھی کہ نہیں آکھی سبحان اللہ اچھی بات بولو ذرا سرکار فرماندے نے دس جدو تو بنے پھر کوئی شے سی یا رسول اللہ اونجتے جدو میں بنے ہر پاسے نوری نور سی لیکن چوتھے نورانی حجاب تے ایک نورانی ستارہ تلو ہوندا سی سونے جدو او تارہ چڑھدا تے پھر رنگ ہی بکھرے
نبی پاک فرمایا ستارہ چوکھی مرتبہ ویکھے یا رسول اللہ ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوندا ہے میں اپنی آنکھاں نال اونوں 72,000 مرتبہ ویکھے ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل جیڑا ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوندا ہے تے تو اپنی آنکھاں نال اونوں 72,000 مرتبہ ویکھے ہے فَبِعِزَّتِ رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ وَعَلَى ذَلِكَ الْكَوْكَبِ فرمایا مینوں میرے رب دی عزت دی قسم ہے او ستارہ تے میں ہائے ہائے میں واہ واہ عربی عبارت پڑھ چھوڑیے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں جزاؤ قوے تسرہ کی ترجمہ سناواں سبحان اللہ سبحان اللہ شاعرہ دے ایک نیند حالے جو جبریل آکھیا خطا معاف تھی وے علاون تے دل لے ہائے ستارہ ڈٹھا ہم میں آدم تو پہلے اوہو حال سارا سنا من تے دل لے چاس نہیں آئی واہ واہ ٹائم تھوڑا ہے ورنہ بڑے نعرے بھی لگ دینے بڑے سبحان اللہ بھی لوگ کیوں چاہنے نہیں لیکن میں بڑا میزبانہ دے خواہشات دا اظہار بڑا الحمدللہ محبت نال جو نہ صدے ہے میں وہ دے مطابق پڑھنا ہے تے اے شعر میں تاں پڑھے جو مطلب کوئی بندے جڑے میرے فرانٹ تے ہی ستے پائیں تے دائیں بائیں کوئی مطلب نیندرے چوئے انشاءاللہ شعر سنو چاہ ساسی تے جے آنکھوں تا پڑھا 6 لینا ہیں 4 تے بریک لے سکتا سبحان اللہ 4 تے بریک لا کے تو عشق دا ٹیمپریچر چیک کرے تھا جے محبت نال سنا ہے داد دیتی تا ولگ لیں 2 لینا ورنہ وال جڑے 2-4 منٹ باقی پڑھ کے جواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظیم ثنا خان مصطفیٰ آج دی بزم دے مہمان ثنا خان فخر پنجاب بلبل مدینہ جناب محترم بھائی محمد زین اتاری صاحب گڑھ موڑ سخی سلطان باہودی نگری تو تشریف گئے ہیں میں بزم آرزو مدینہ دی طرفوں آپ نو خوش آمدید آتا ذوق ہوئے تو پڑھوں سبحان اللہ شاعرہ دے ایک نیند حالے جو جبریل آکھیا خطا معاف تھی وے علاون تے دل لے ستارہ ڈٹھا ہم میں آدم تو پہلے اوہو حال سارا سنا من تے دل لے سن کے حال سارا جبریل سنا لے حضور سن لے سن کے حال سارا نبی سے ہی فرمایا جبریلہ اج سادہ بھی تے کو کچھ دساون تے دل لے سن کے حال سارا تھوڑی جواز کھول میرا چاہتا سن کے حال سارا نبی سے ہی فرمایا جبریلہ اج سادہ بھی تے کو کچھ دساون تے دل لے سنانے تا جبریل اوہو سارا منظر آج تے کوئی تھائیں لکھا من تے دل لے میرا تا سناون تے دل لے کو توارے سناون تے دل لے جنہ دل لے ہاتھ چاہ کے بولے نظرہ سبحان اللہ جلے چھیلانا پورا تھی من داد اتنی دیوائے ہے جو بعد آون والے مہمان خوش تھی کے پڑھیں شاعرہ دے ہکری دا حالے جو جبریل آکھیا خطا معاف تھی وے علامن تے دل لے ستارہ ڈٹھا ہم میں آدم تو پہلے وہ حال سارا سنامن تے دل لے سن کے حال سارا نبی سے ہی فرمایا جبریلہ آج سادہ بھی تے کو کچھ دسامن تے دل لے سنانے تا جبریل وہ سارا منظر آج تے کوئی تھائیں لکھامن تے دل لے توڑے سال گزرے ودیہن کروڑا مگر پل دے اندر نظارہ ہوا محمد امامے دا لڑ جو ہٹایا پیشانی دے اندر ستارہ ہوا نہ بولو ذرا سبحان اللہ جو ہے جی اہل سنت دا عقیدہ ہے اللہ نے ہر شے تو پہلے حضور دے نور نو بنایا میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فرماندے نے فرمایا جابر سن اللہ نے ہر شے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نورانی جلویاں دے نال بنایا ہے وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ فرمایا جو اس وقت اللہ پاک نے جو میرے نور نو اپنے نورانی جلویاں دے نال بنایا ہے وہ تو لو بھی کوئی نہیں قلم بھی کوئی نہیں جنت بھی کوئی نہیں دوزخ بھی کوئی نہیں نباتات جمادات حیوانات کل کائنات زمین و آسمان کچھ بھی نہیں جو تو تک میرے رب دی مردی رہی ہے میرا نور اللہ دے نورانی جلویاں دیاں سہرہ فرماندہ رہا ہے پھر رب کائنات نے مخلوق بنانے دا ارادہ فرمایا میرے پاک نور کو چاہتے رب کائنات نے کو 4 حصوں دے اندر بتا چھوڑے پہلے حصے دنال رب کائنات نے عرش کو بنائے دوسرے حصے دنال اللہ پاک نے لوح کو بنائے تیسرے حصے دنال اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا بڑی طویل حدیث ہے مختصر عرض کرنا ٹائم نہیں سرکار فرماندے نے اے جابر اللہ نے ہر شے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو بنایا ہے پھر جنت دوزخ نباتات جمادات حیوانات ہر شے اللہ نے تیرے نبی دے نورانی جلویاں دے نال بنائی ہے پھر ثم خلق اللہ آدم من الارض رکب فیہ النور فی جباتہ ثم انتقل منہ الى شیس ولدہ وکان ينتقل من طاہر الى طاہر ومن طیب الى طیب الى ان وصل الى صلب عبداللہ بن عبد المطلب ثم اخرجانی الى الدنیا فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وقائد الغر المحجلین فرمایا پھر اللہ نے جناب آدم علیہ السلام نو بنایا میرا نور چکے سلام دی پشانی میں رکھیا
آدم علیہ السلام تو میرا نور پاک پشتان جو پاک پشتان دے اندر پاک رحمہ جو پاک رحمہ دے اندر منتقل ہوندہ رہے آئے فرمایا آدم علیہ السلام تو میرا نور چلے آ حضرت سیدنا شیس علیہ السلام میں جلوگر ہوئے آئے شیس علیہ السلام تو حضور دا نور حضرت ادریس علیہ السلام میں جلوگر ہوئے آئے ادریس علیہ السلام تو پاک نبی دا نور چلدا ہویا حضرت نوح علیہ السلام میں چایا نوح علیہ السلام تو پاک نبی دا نور چلے آئے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تک آیا ابراہیم خلیل اللہ تو اسماعیل زبی اللہ تک آیا اسماعیل زبی اللہ تو چلدا ہویا حضرت عدنان نے چایا عدنان تے چلیا تے ماں دے چایا ماں تو چلیا تے نزار وچ آیا نزار تو چلیا تے مدر وچ آیا مدر تو چلیا تے الیاس وچ آیا الیاس تو چلیا تے مدر کا تو خزیمہ تو کنانہ تو نظر تو مالک تو فیر تو غالب تو لوئی تو کعب تو مرہ چایا مرہ تو کلاب چایا کلاب تو قصی وچ آیا قصی تو عبد مناف چایا عبد مناف جو حضرت ہاشم دی پشت چایا ہے حضرت ہاشم دی پشت چو حضرت عبد المطلب دی پشت مبارک چایا حضرت عبد المطلب دی پشت مبارک چو مرے پاک نبی دا نور حضرت سیدنا عبداللہ دی پیشانی مبارک چایا ہے حضرت عبداللہ دی پیشانی چو مرے پاک نبی دا نور سرکار دی پیاری تے سونی امی جان حضرت آمنہ امینہ دے شکم اقدس دے اندر جلوہ گر ہویا اچھی آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ آیا سب تو پہلے وے بنیا سب تو پہلے وے آیا سب تو اچھی آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ بنیا سب تو پہلے جدو آیا ہے تے اللہ نے فرمایا محبوبہ ہن تو آیا ہے تے تیرے بعد اور کوئی نہیں آئے ہن آنکھوں تے ذرا میں وہ آیت نہ پڑھ کے سنا دے اچھی آواز نہ خالق کائنات قرآن پاک دے اندر حضور نو بیٹھ کے پیا فرماندا ہے اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبی سبحان اللہ فرمایا محبوبہ اور تیرے بعد اور کسے نے آنا تے میں ترجمہ پنجابی زبان اندر کرنا چاہنا ساڑھا تے عقیدہ ہے سرکار جیا سوہنا آیا آئے نیا آئے جب میں چاہتا تھا میں 3 منٹ اور بھی لا دیندہ میں نے کسی پوچھنا کوئی نہیں لیکن میں چاہنا بھی چلو بیادش بھی بھجے پڑھنے لے بڑے بیٹھے نے کراچی چو بھی آئے نے تو ماشاءاللہ پنڈی چو انہاں پورا پاکستان ہی کٹھا کر رہا ہے ماشاءاللہ زین بھائی بھی آگئے نے تو میں چاہنا بھی ایک ذرا محول بن جائے جے دا عقیدہ نا میں حضور جیسا نہ پہلے آئے دے نہ حضور تو بعد چاہنے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہیں کئی بندے سٹیج تے بھی ماشاءاللہ بیٹھے نے سارے حضور دے غلام نے ایک دفعہ سارے مل کے منال پڑھ لو تو میں سمجھاں گا ماشاءاللہ حاضری ہو گئی کی خیال ہے جد عقیدہ ہے ادھر مل کے بڑے ماحول بن جائے گا سرکار جیا سوہنا آیا یا اللہ جڑائے تھے بڑے حضور دے رو دیتے جا کے آکے سرکار جیا سوہنا آیا سرکار جیا سوہنا آیا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا ہے جی کردہ مر جاواں ہائے ہائے جی کردہ مر جاواں او جس دن دا میں سنے آئے جی کردہ مر جاواں او جس دن دا میں سنے آئے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرونا بھئی وچ قبر دے آقا نے دیدار لڑیاں لگیاں نے جنہوں سونیاں لگیاں نے وہ سبحان اللہ آکھے آجی ریاض صاحب بھائی طاہر اقبال صاحب اور دوستان اے ماشاءاللہ 2 دن محنت نال اپنے ہتھی لوائیاں نے جنہوں سونیاں لگیاں نے آکھو درہ سبحان اللہ
تے کئی بیلی پوچھتے بھی نے بھی یہ کیوں لائیاں نے توجہ نہیں کی تھی کئیاں نو پریشانی بھی ہوندی ہے ربیع الاول دا چاند چڑھنا ہے تو سنیاں دے چہرے تے رونق آ جانی جے دے چہرے تے ہوندی آ چوکے بولے ذرا سبحان اللہ تے کئی بیچارے بڑے سڑ جاندے نے اے کتھاں لکھے میلاد لکھیا کتھاں ہے کئی پوچھ نہیں ہو سکتے تو میں کو پہلے پتہ لگے تو پہلے بھی بے پاس ہی توجہ آئی والے تک کہیں نہیں پوچھا جو یہ کتھاں لکھے کیوں جی اے جدو حضور دے ذکر دی میں بلائے تھے ہون پوچھتے کتھاں لکھے میں کہا بڑیاں دلیلہ دی لوڑ کہانی سارے نصیبہ سے لکھے بے شک کیوں جی بے شک میلاد دی شریع حیثیت گفتگو نہیں کرنا میں کہا سارے نصیبہ سے لکھے آئے بے جلسے تے ونجو کوئی شرک ہے نہیں حضور دے میلاد تے آؤ تو والے شرک تھی پونے بس میں شیری پڑھنے میں صرف ذہن ایک گل پڑھنا چاہ رہا سا بھئی یہ لکھ روکن اے روک دے اینا دے بزرگ روک دے مر گئے نے پر دن بدن حضور دے میلادیاں محفل عروج جن ایس مجمع جڑا بابا بیٹھا ہے نا او دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھنا آئی تو 10 سال پہلے رونقاں سن کیوں بھئی آئی تو 10 سال پہلے محفل آنی تھائیں ایو جی رونق آئی ایک کمکمے فانوس سے بلب لگے ہیں آکسی کوئی نہ میں کہا اے ہون کیوں لگ دن جنہیں تسا نسا میں کہا میرے رابطہ وعدہ ہے اے روکنا لے رکیں دے مروے سن اللہ فرمین دے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى محبوبہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہر آمن علی گھڑی تیجی گزری گھڑی تو بہتر محبوبہ اے تیرا ذکر میں کہیں مولوی دے ذمہ نہیں لایا کہیں پیر دے ذمہ نہیں لایا تیرا ذکر تب میں رب آپ بلند فرمیسا جنہیں جی وقت گزرتا بیسی نبی دے ذکر جدا باتینا بیسی سڑدائے سڑے کوئی مردائے مرے کوئی سڑدائے سڑے کوئی مردائے مرے کوئی سڑدائے سڑے کوئی مردائے مرے کوئی سنیاں تے گج وج کے بھئی سنیاں تے گج وج کے میلاد مناونا نماز دن وچ 5 مرتبہ فرض ہے جڑا انکار کرے کافر ہے جڑا نہ پڑھے سخت گناہگار ہے جی توجہ ہے جی بالکل روزہ سال وچ 1 مہینہ فرض ہے حج صاحب نصاب سے زندگی 1 مرتبہ فرض ہے لیکن حضور دی ختم نبوت پیرا دینا ساڑھے ہر سانت فرض ہے بے شک تقریر میں نے کی تھی کیونکہ ماحول ہوندہ ہے ٹائم بڑا شارٹ ہے میں ایک پیغام دینا چاہنا اس وقت سکول و کالج یونیورسٹی دے اندر یہود و نصارہ دے ایجنٹ حکومت نو تے پیسہ نہ لگا رہے تو جو ہے جی اگر میں پول کھولا نا تے ساڑھے جڑے امیر المؤمنین بنے پھر دینے نا آج کل سابقہ وزیر اعظم صاحب انہوں کاری ہوتے رہے تو جو ہے جی ان تے انہوں ایک نواں ربوے ویچ بھی اپنا دفتر کھولیا تو جو ہے جی تے انہوں بے ایمان پتہ کیا آگنا ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام دی امت نو حضور دی سیرت تم ازاد کرنا ہے توجہ ہے جی کوئی بیٹھا ہوئے سانو کسنا ساسی اختلاف نہیں لیکن اس ممبر دے صدقے اللہ اس طرح دیتی یعنی ممبر دے بے کے گالتے ممبر علی آقا دی کرنی ہے نا آسان توجہ ہے جی ہر مسلمان دے ہر ساتھ ختم نبوت پیرا دینا فرض انہاں پیسے لائے ہوئے انہاں کتابیں ترمیمہ کی تھی انہاں ختم نبوت دے باب کٹے لے فیس بک پہ ختم نبوت لکھو معاذ اللہ بے ایمان بلاک کر دیں دے توجہ ہے جی اس دور دے اندر جڑا بندہ حضور دی ختم نبوت تے پہلا دیندہ ہے حضور دی ختم نبوت تے گل کردہ ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم اس تے مدینے والے دا خاص کر یہ میرا قول نہیں یہ تاجدار گولڈا دا فرمانے علی شاہ جو دوست بے ایمان مرزا کمینے نے آکھیا نا کہ جناب میں نبی ہوں کہ آپ نے فرمایا بے ایمانہ تو نبی میرے نبی دے برابر کی نہیں ہو سکنا تو میرے نبی دی گل کرنا ہے میں اپنے نبی دے غلامہ دا غلامہ آپ پہلے میرے ہاتھ پا پہلے میرے نال تیری پڑھنا اس بے ایمان آ کے پھر میں مناظرہ کرانگا آپ نے فرمایا مناظرہ کہنے لگے تحریری مناظرہ ہوئے گا فرمایا تحریری مناظرہ کرانگے آکھنے لگے عربی چوبے گا فرمایا عربیت کرانگے کہنے لگے سورت فاتحہ دی تفسیر لکھنی ہے فرمایا سورت فاتحہ دی تفسیر لکھانگے آکھنے لگے جناب میری یہ بھی شرط ہے میری یہ بھی شرط ہے یہ بھی شرط ہے گولڈے کے تاجدار نے فرمایا سنو
تیریاں ساریاں منیاں جی میں آکھیں اونجی کر لینے ساریاں تیریاں منیاں پر ایک تے میری بھی مان وہاں کہ سائیں تواری کیڑی ہے فرمایا میری ہی کو شرط ہے کاغذ تے قلم میز تے تھائیں تو چرا کاغذ تے قلم میز تے میں چرکھے نا کاغذ پرا تو تھی بے 15 کاغذ پرا میں تھی بانا وہ تو اپنے قلم نو آکھ اٹھ کے آپے لکھے میں اپنے قلم نو کہنا اٹھ کے آپے لکھے جیدہ قلم اٹھ کے اپنے آپ لکھے گا وہی سچا ہوئے گا توجہ ہے جی اس گوڑلے دے تاجدار دا فرمان ہے فرمایا جو حضور کی ختم نبوت پر بولتا ہے سنتا ہے کام کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے میں تنہا ہوں وہ دی کانڈ تے مدینے والے آقا دا ہاتھ ہوتا ہے ہن زمانے وے کیا بھی ساڑھے بزرگ بظاہر لتاں بھی ساتھ نہیں دیں دیا حکومت بھی مخالف ہے پر خدا دی قسم پوری دنیا دے ہوتے اتنا بڑا جنازہ اگر کسی دا ہویا ہے تے ساڑھے اسے امیر المجاہد ہندہ ہویا ہے کیوں نہ حضور دی ختم نبوت پیرا دیتا اور گولنے دے تاردار نو کسے تانا دیتا حضور پیری بے پیران دا کم تے پھول طبید بے منہ ہوں دے اندر بے کے پھول طبید دے وہ ایتا جناب والا مناظرہ کے مالویاں دے کم میں گولنے دے تاجدار نے فرمایا بکواس بند کر میرے تو ایسی بغیرتی پیری نہیں ہوندی کہ حضور دی ختم نبوت ڈاکہ ماریا جائے اور میں اندر بے کے اللہ اللہ کرا فرمایا پیر وہ ہوتا ہے جب نماز کا ٹائم آئے تو مسلح پہ کھڑا ہو اور جب قرآن پڑھانے کی باری آئے تو قرآن پڑھائے جب کوئی حدیث مصطفیٰ سننے کے لیے آئے اسے حدیث مصطفیٰ سنائے اور جب کوئی بے ایمان حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے آئے کہ اندے بے کہ اللہ اللہ نہ کرے حضرت ابو بکر دی سنت سمجھ کے مسلمہ قذاب دے مقابلے میں لڑتا نظر آئے تے آپ نے پھر ایک تاریخی جملہ فرمایا جی پترا جی مردے بھی زندہ کرامے تے میں تھے جو نے آکھے جناب بڑی گال لے کے آگے ایسے ہی مردے زندہ فرمایا میں آپ نہیں آکے حضور فرمایا تے میں آکے جڑا پیغام ان ہوئے ہوئے آج ہر سکول بالوں کو بھیجیں دے نا بال واپس آنے پوچھ دے کیا پڑھ کے آئے ہوم ورک لکھاؤ وہ ٹیوشن تے بھیجیں دے پورے مضمون تیاری کرویں دے اے دنیا وچ رامن کیتے ضروری ہے تے جدو پتر پڑھ کے آوے نا 5 منٹ بے کے انہوں حضور دی ختم نبوت دا سبق بھی پڑھایا گا انہوں نماز بھی سکھایا گا انہوں ختم نبوت دا مجاہد بنا تاکہ نہ بےایمان انہوں پتہ لگے تو سا میڈیا تے یا انجھے جو مرضی پابندیاں لاؤ پر حضور دے غلامہ دے دلہ میں جو حضور دی ختم نبوت دا باپ تے ختم نہیں کر سکتے اللہ پاک حضور دے صدقے حاضری قبول فرمائے